اس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت رومیوں کا خط چھٹا باب اس کی پہلی 4 آیات خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ کتاب مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام اس کا چھٹا باب پہلی آیت سے لے کر چوتھی آیت تک ہم خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح لکھا ہے، پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں، ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج یہ ہمیں موقع بخشا کہ ہم سب اکٹھے ہو سکیں اور اس فتح مندی کے دن کو منا سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اتوار کو عبادت کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دن خداوند یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھے اور اس دن کو اپنا ٹھہرایا، اور اسی لیے ہم سب بلکہ تمام مسیحی ایماندار پوری دنیا میں جو ہیں وہ سب جمع ہوتے ہیں اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں ہم رومیوں کے خط کا تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں، اور رومیوں کے خط کے اس وقت ہم چھٹے باب تک پہنچ چکے ہیں، اور چھٹے باب کی آج ہم نے جو پہلی 4 آیات تلاوت کی ہیں، آج ہم کتاب مقدس میں سے فضل اور بپتسمے کے بارے میں سیکھیں گے۔ پہلی آیت میں لکھا گیا، پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ یہ پیچھے جو 5ویں باب کی 21ویں آیت ہے اس میں لکھا ہوا ہے، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ تو یہاں پر فضل کی بادشاہی کا ذکر آتا ہے، اسی لیے مقدس پالوس رسول چھٹے باب کی پہلی آیت میں یہ بیان کرتا ہے، کیا ہم گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اس پر فضل ہوتا ہے، تب اس کو رہائی ملتی ہے۔ اگر فضل نہیں ملتا، اس پر فضل نہیں ہوتا، تو پھر اس کو گناہ کرنے کی سزا ملتی ہے۔ پرانے دور میں جتنے بھی لوگوں نے گناہ کیا، خدا نے ان کو فوراً سزا دی اور وہ مر مٹے۔ اسی طرح نئے عہد نامہ میں جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس پر فضل ہوتا ہے۔ فضل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب انسان غلطی کرتا ہے تو اس کو موقع دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو درست کر سکے، اپنی اس حالت کو تبدیل کر سکے۔ اگر انسان ویسی ہی زندگی بسر کرے جیسی وہ گناہ میں کرتا آیا ہے، اور فضل کے بعد بھی وہ ویسی ہی زندگی بسر کرے، تو پھر خدا جب عدالت کرتا ہے تو عدالت وہ راستی کے ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، یہاں پر جو لکھا گیا، کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو، اور آگے پالوس نے اس کا جواب بھی خود دیا ہے، ہرگز نہیں۔ کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فضل کا دور ہے، جو دل کرتا ہے کر لو، جو دل کرتا ہے کھاؤ پیو، جو کچھ من چاہتا ہے وہ کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کفارہ دے دیا ہے، اب ہماری مخلصی اور نجات کا کام پورا ہو چکا ہے، اب ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا عادل اور منصف ہے، اور خدا کبھی بھی جو ایک حکم دیتا ہے اس کی تردید نہیں کرتا۔ خدا اس حکم کے مطابق انسان کو ڈھلنے کی تلقین کرتا ہے اور حکم کے مطابق پاک رہنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے یہاں پر جو نئے عہد نامہ میں فضل کا
ذکر آتا ہے۔ فضل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان غلطی کرتا ہے، میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص 10ویں کے امتحانات دیتا ہے اور اس میں اس کی 3 سپلیاں آ جاتی ہیں، تو اس پر فضل یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ 3 سپلیاں جو ہیں وہ دوبارہ دے کر اپنے 10ویں کو کلیئر کر سکے، اور اگر اس کے بعد بھی وہ 3 سپلیاں دینے کے بعد 1 میں کامیاب ہو جاتا ہے اور 2 میں رہ جاتا ہے تو اس پر پھر فضل کیا جاتا ہے اور اس کو پھر ٹائم دیا جاتا ہے، اور تیسری دفعہ بھی اگر وہ 1 میں سے پاس ہو جاتا ہے اور 1 رہ جاتا ہے پھر اس کو رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے، دوبارہ رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر ٹائم ہوتا ہے اور وہ دوبارہ پیپر دے کر اپنے آپ کو کلیئر کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں یا ہم غلط ارادہ رکھتے ہیں، کوئی ہم گناہ کرتے ہیں، کوئی اپنی من مانی کرتے ہیں، خدا کی شریعت کے خلاف چلتے ہیں، خدا کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، تو خدا جو ہمیں فوراً سزا نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نے ہمیں ٹائم دیا ہے تاکہ ہم اپنی اس غلطی کو درست کر سکیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کی عادت ہے گالیاں بکنے کی، تو ایک دفعہ اس نے گالیاں بکیں یا گالیاں نکالی، خدا نے اس کو ٹائم دیا کہ وہ توبہ کرے، اور اگر وہ اس محدود ٹائم میں توبہ نہیں کرتا، خدا پھر اس کو ٹائم دیتا ہے، خدا پھر اس کو ٹائم دیتا ہے، بار بار خدا اس کو ٹائم دیتا ہے، اور جو بار بار ٹائم لینے کے بعد بھی اپنی اس بری حرکت سے باز نہیں آتا، اس پر پھر سزا کا حکم ہوتا ہے۔ مثال کی کتاب میں لکھا ہے جو بار بار تنبیہ پانے پر بھی نافرمانی کرتا ہے وہ ناگہان ہلاک کیا جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو فضل کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہمارے اندر جو غلط حرکت ہے یا غلط بات ہے یا کوئی بھی خدا کے حکم کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں، ہم اس کو درست کریں، اور جو خدا نے ہماری زندگی میں ٹائم دیا ہوا ہے اس ٹائم کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھال سکیں۔ کتاب مقدس میں جب ہم مکاشفہ کی کتاب کا 20واں باب پڑھتے ہیں تو اس میں عدالت کا ذکر آتا ہے، اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ پھر کتابیں کھولے گی، پھر ایک اور کتاب کھولے گی، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق انصاف کیا گیا۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو عدالت میں انصاف کے لیے قواعد و ضوابط پورے کیے جاتے ہیں۔ یہ دنیا جہاں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا میں تو ہم پر فضل کیا جاتا ہے، لیکن جب عدالت ہوگی تو عدالت میں فضل نہیں ہوگا بلکہ عدالت میں راستی ہوگی۔ میں ایک مثال آپ کو سناؤں گا۔ ایک شخص تھا، وہ پانی میں گر گیا، دریا میں، تو وہاں سے ایک نوجوان گزر رہا تھا، اس نے اس کو دریا میں سے نکال دیا۔ جب وہ نکال دیا تو وہ اپنے کام چلا گیا اور وہ اپنے کام چلا گیا، لیکن جس کو دریا میں سے نکالا گیا تھا وہ شخص چوریاں، ڈکیٹیاں، قتل و غارت اور مختلف جرائم میں ملوث تھا۔ ایک دن اس سے قتل ہوا اور وہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ جس عدالت میں پیش کیا گیا تھا اس جج نے اس کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ جب اس جج نے سزائے موت کا حکم سنایا تو مجرم نے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے پانی میں سے نکالا تھا۔ اس نے کہا، جج صاحب آج اگر آپ نے مجھے سزائے موت کا ہی حکم سنانا تھا تو اس دن مجھے پانی سے کیوں نکالا تھا؟ اس نے کہا کہ میں آج انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوں، آج مجھے انصاف کرنا ہے۔ اس وقت میں تیرا مددگار تھا، میں نے تیری مدد کی اور تجھے پانی میں سے نکالا۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح پہلی آمد میں اس دنیا میں آئے تو اس وقت فضل کے لیے آئے، لیکن جب دوسری آمد میں آئیں گے تو اس وقت راستی کے لیے آئیں گے اور وہ منصف بن کر عدالت کریں گے۔ اور جب بھی کوئی منصف کرسی پر انصاف کے لیے بیٹھتا ہے تو وہاں پر پھر انصاف کیا جاتا ہے۔ جب ہم کرنتھیوں کے خط میں پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک خداوند یسوع مسیح کے تخت عدالت کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے گا جو جسم میں رہ کر اس نے کیے تھے۔ دوسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزارے۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو آپ جانتے ہیں پہلے نمبر پر بپتسمہ لینے سے پہلے ہمیں توبہ کرنی پڑتی۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہم اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے اپنے گناہوں کے راستے کو ترک کرتے ہیں اور سچائی کے حقیقی راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب انسان توبہ کر لیتا ہے، یسوع پر ایمان لے آتا ہے، تو پھر اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بپتسمے کا۔ اور جب انسان بپتسمہ لیتا ہے تو اس کے بعد پانی میں جب جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی پرانی انسانیت جو ہے وہ مر گئی۔
اور جب پانی سے باہر نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اب نئی زندگی میں داخل ہو گیا ہے اور اب نئے طریقے سے چلے گا۔ 4 آیت میں میں پڑھتا ہوں، اس طرح لکھا ہے، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ تو جب ہم پانی کا بپتسمہ لے کر پانی سے باہر نکلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آج نئی زندگی کا آغاز کیا۔ لیکن اگر بپتسمہ پانے کے بعد ہماری زندگی وہی پرانی ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بپتسمہ سے نجات ملتی ہے، بپتسمہ جب انسان لے لیتا ہے تو پھر وہ جو مرضی کرے، پھر اسے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن بپتسمہ جو ہوتا ہے وہ نجات نہیں ہوتی، نجات یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہوتی ہے۔ بپتسمے کا مطلب ہوتا ہے کہ کلیسیا میں شمولیت کا ظاہری اعلان کرنا، لیکن جب ہم پانی میں جاتے ہیں تو وہ اس سے تشبیہ دی جاتی ہے جو خداوند یسوع مسیح مر گئے۔ اس کا مطلب جب ہم پانی میں جاتے ہیں تو وہ ہمارے مرنے کی علامت ہوتی ہے، یعنی پرانی انسانیت مر گئی۔ لیکن جب پانی سے باہر نکلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری نئی زندگی کا اب آغاز ہو گیا، نئی زندگی ہماری شروع ہو گئی۔ لیکن جب ہم نئی زندگی میں چلتے ہیں تو بپتسمہ لینے سے پہلے جو ہماری کنڈیشن ہوتی ہے، بپتسمہ لینے سے پہلے جو ہماری حالت ہوتی ہے، اگر وہی حالت بپتسمہ لینے کے بعد ہو تو پھر بپتسمہ لینے کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ کتاب مقدس کے مطابق جب انسان یسوع مسیح کو قبول کرتا، اس پر ایمان لے آتا ہے، بپتسمہ لے لیتا ہے، تو اس وقت اس کا نام کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے 20ویں باب میں اس طرح لکھا گیا ہے کہ جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا، اور یہ آگ اور گندک کی جھیل دوسری موت ہے۔ اور اسی طرح کتاب مقدس میں مکاشفہ کی کتاب کے 3 باب میں لکھا ہوا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے سفید پوشاک پہناؤں گا اور اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا۔ جب کوئی بھی ایماندار یسوع پر ایمان لے آتا ہے تو اس کا نام کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ دنیا پر غالب نہیں آتا، اگر وہ گناہ پر غالب نہیں آتا، اگر اپنی خواہشوں پر غالب نہیں آتا، اگر وہ جسم پر اور دنیا اور دنیاوی خواہشوں اور گناہ پر وہ غالب نہیں آتا، تو پھر کتاب مقدس کے مطابق اس کا نام کتاب حیات سے پھر کٹ جاتا ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں، ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزارے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو نہ تو کپڑوں کی خواہش رہتی ہے، نہ اس کو پانی پینے کی خواہش رہتی ہے، نہ اس کو اچھے کھانوں کی خواہش رہتی ہے۔ تمام خواہشیں مٹ جاتی ہیں، تمام خواہشیں مر جاتی ہیں، صرف اور صرف انسان زندہ رہتا ہے۔ اور اگر بپتسمہ لینے کے بعد یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد بھی ہماری وہی پرانی خواہشیں ہیں اور گناہ ہمارے اندر ابھی تک زندہ ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی ابھی تک تبدیل نہیں ہوئی۔ بپتسمہ لینا کافی نہیں ہے، اصل بات ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنا۔ جو میں نے آیت پڑھی اس کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، 3 آیت، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلے۔ نئی زندگی میں چلنا، آپ اکثر یہ سنتے ہیں کہ جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے نئی زندگی کا آغاز کیا ہے، اور اسی طرح جب کوئی بپتسمہ لیتا ہے تو اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے نئی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ اور جو کوئی مر جاتا ہے اس کی بھی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جاتا ہے، اس دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور وہ مسیح کے پاس چلا جاتا ہے۔ اگر وہ ایماندار ہے تو مسیح کے پاس جاتا ہے، اور اگر مسیح کے پاس جا کر رہتا ہے تو پھر وہ وہاں پر نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ اور جہاں پر انسان نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے
وہاں پر کچھ حالات چینج ہوتے ہیں، وہاں پر کچھ قواعد و ضوابط چینج ہوتے ہیں، وہاں پر کچھ اصول چینج ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان وہی پرانی زندگی کے اصول لے کر نئی زندگی میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے تو دونوں طرف سے انسان مشکل میں پھنس جاتا ہے، انسان کے لیے آزمائشیں بن جاتی ہیں۔ جس طرح جب بھی کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو وہ ایک نئے خاندان میں جاتی ہے، جب وہ نئے خاندان میں جاتی ہے تو قواعد و ضوابط اور جو قوانین ہیں وہ اس کے پچھلے خاندان کے آ کر سسرال میں نہیں چلتے، بلکہ سسرال کے جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں وہ وہاں پر چلتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں، تو ہمارا نسل آدم سے تعلق ختم ہو جاتا ہے اور مسیح کے ساتھ ہمارا تعلق بحال کیا جاتا ہے۔ اور جب مسیح کے ساتھ تعلق بحال کیا جاتا ہے تو مسیح کے خاندان کے جو دستور ہے، مسیح کے خاندان کے جو اصول ہیں وہ پھر ہماری زندگی میں کام کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ کتاب مقدس میں سے افسیوں کا خط دیکھیں، افسیوں کا خط اس کا چوتھا باب آپ میرے ساتھ نکالیں کتاب مقدس میں سے، افسیوں کا خط اس کا چوتھا باب، اور اس کی 17ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ یہ نئی زندگی کے تعلق سے ایک حوالہ ہے جو ہم مطالعہ کریں گے، جہاں پر جو بات چوتھے رومیو کے خط کے 6 باب کی 4 آیت میں لکھی گئی تھی کہ ہم نئی زندگی میں چلیں، تو میں نئی زندگی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ نئی زندگی ہوتی کیا ہے۔ 17ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور خداوند میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بےہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہے۔ کبھی کبھی انسان اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے اپنا موازنہ غیر قوموں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے بارے میں یہاں پر کیا لکھا ہے کہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ خدا کی زندگی سے خارج ہے۔ ہم کبھی کبھی ان لوگوں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں جن کی عقل تاریک ہوتی ہے اور جو خدا کی زندگی سے خارج ہے۔ ہم جب ایمان لے آتے ہیں تو خدا کی زندگی میں ہم داخل ہو جاتے ہیں اور وہ پھر زندگی خدا کی نہیں رہتی بلکہ وہ زندگی ہماری بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر 19ویں آیت میں لکھا ہے، انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام حرص سے کریں، مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اس کی سنی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔ اب یہاں پر نئے بننے کے بارے میں جو طریقہ بتایا گیا اس پر آپ نے غور کرنی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنے جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے۔ جو انسان نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے، نئی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے لیے پہلا کام کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم غصہ کر کے غصے کو قائم رکھتے ہیں تو پھر ہم ابلیس کو موقع دیتے ہیں، اور اگر سورج ڈوبنے تک ہم صلح نہیں کرتے تو بھی ہم ابلیس کو موقع دیتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا گیا ہے 28ویں آیت میں، چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھ سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس پر مخلصی کے دن کے لیے تم پر مہر ہوئی۔ ہر طرح کی تلخ مزاجی، قہر، غصہ اور شور و غل، بدگوئی، بدخواہی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائے، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ یہ نئی زندگی میں چلنے کا ایک پیٹرن اور ایک دستور اور اصول بتائے گئے ہیں کہ ان اصولوں پر اگر کوئی چل رہا ہے تو پھر وہ نئی زندگی میں داخل ہے، اور نئی زندگی میں وہ چل رہا ہے، پھر اس کا ایمان لانا بھی فائدہ مند ہے، پھر اس کا توبہ کرنا بھی فائدہ مند ہے، پھر اس کا خدا کے خاندان میں شامل ہونا بھی فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر کسی نے توبہ تو کر لی ہے، ظاہری طور پر بپتسمہ بھی لے لیا ہے، لیکن اندر سے تبدیل نہیں ہوا، وہی پرانی عادتیں، وہی پرانی حرکتیں، وہی پرانی سوچ، وہی پرانے کام ہیں،
تو پھر اس کا کتاب حیات سے نام کٹ جانے کا بھی خدشہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو قائم رکھیں اور جو مسیح کی تعلیم ہم نے پائی ہے اس پر قائم رہیں، ایمان کی حفاظت کریں۔ مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ اے عزیزو، اپنے پاک ترین ایمان کی حفاظت کرو اور اپنے ایمان کے بھید کو پاک دل میں محفوظ رکھو۔ جو لوگ ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں، ایمان پر قائم رہتے ہیں اور ایمان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ایمان ان کی حفاظت کرے گا۔ لیکن جو ایمان کی حفاظت نہیں کرتے، ایمان ان کی حفاظت نہیں کرے گا۔ سو خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ تمام آنکھیں بند ہوں، تمام سر خداوند کے حضور جھکے۔ بحر و بر کے خالق اور مالک یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری دی ہوئی ساری برکتوں، بخششوں، نعمتوں کے لیے، خاص طور پر آج کی اس زندگی بخش کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگی کے لیے عطا کیا تاکہ ہم تیرے کلام کے آئینہ میں اپنے آپ کو پرکھ سکیں۔ اے باپ، جب بھی ہم نے تیرے کلام کے آئینہ میں سے اپنے آپ کو دیکھا، ہم تولے گئے اور ہم کم نکلے۔ یہ تیرا فضل ہے کہ تو بار بار ہمیں معاف کرتا ہے اور بار بار ہمیں موقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکیں۔ اے باپ، تیری منت کرتا ہوں، اپنے فضل میں یاد کر اور ہم سب پر رحم کر، اپنے کلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما تاکہ جو ہم نے ایمان کا اقرار کیا تھا اس اقرار پر قائم رہیں اور تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ترقی کرتے جائیں جب تک ہم تیرے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں۔ اے باپ، اس وقت تک ہماری حفاظت کر، ہر طرح کی بدی اور برائی سے بچا کر صحیح سلامت آسمان کی بادشاہی میں لے جانا۔ یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔